بڑے بڑے حاجی بھی پھنس جائیں گے، بھلے ہی انہوں نے حج کیا ہوگا، اللہ کے تمام حقوق کو ادا کیے ہوں گے، لیکن بندوں کا حق جب ضائع کیا ہوگا اور بندے سے دنیا میں معافی نہ مانگی ہوگی تو قیامت کے دن وہ پکڑا چلا جائے گا، اور وہاں پر کا پکڑا جانا یہ بڑا ہی خسارے والا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے خسارہ والا کیوں ہوگا؟ ہم دنیا میں کسی کو نقصان پہنچائیں، کسی کی عزت کو داغدار کر دیں، کسی کی زمین کو دبا لیں، کسی کا مال چوری کر لیں، کسی کے فصل کو نقصان پہنچا دیں، کھیتی باڑی کے اندر نقصان پہنچا دیں، معاملات میں کسی کو دھوکہ دے دیں، تجارت میں کسی کو دھوکہ دے دیں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم چاہیں تو اس چیز کو لوٹا سکتے ہیں یا پھر اس سے معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہ نیکیوں کے ساتھ عدل بدل ہوگا، اور نیکی کا معاملہ بڑا ہی پرخطر ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس دنانیر و دراہم نہ ہو وہ مفلس ہے، یعنی جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نبی کا نام آئے تو کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس اصل میں وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا، جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کی عزت برباد کی ہوگی، کسی کو ذلیل کیا ہوگا، کسی کا مال چھینا ہوگا، چوری کی ہوگی، بدنظری کی ہوگی، وہاں پر سب ایک ایک کر کے پہنچیں گے اور ان سے اپنا حق مانگیں گے، چونکہ روپے پیسے تو وہاں چلیں گے نہیں، ان کی نیکی اٹھا کر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ یہاں تک معاملہ پہنچے گا جو نیکیوں کا انبار لے کر پہنچا تھا وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا، اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں رہے گی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سردی کے موسم میں اٹھ کر جو آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیکی کوئی اور لے کر چلا جائے؟ آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کر رہے ہیں، اس کی نیکی کوئی اور لے کر چلا جائے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ تو اپنے معاملات کو ہم یہاں درست کر لیں، آخرت میں درست کرنے کا موقع نہیں ملے گا، وہاں پر تو نیکیوں سے عدل بدل ہوگا۔ اس لیے ہم دوسروں کا حق ضائع کرنے سے بچیں۔ میں نے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے یہ 7 باتیں رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 7 چیزیں کیا کیا ہوئیں یاد ہے؟ پہلی چیز ایمان کو درست کرنا ہے، ایمان خالص اللہ پر لانا ہے، ایمان خالص اللہ پر لانا ہے۔ بہت سے مسلمان آج ایسے ہو گئے ہیں جو مورتی کی پوجا بھی کرتے ہیں، بہت سے مسلمان ایسے ہو گئے ان کا عقیدہ بن گیا ہے، پوکھر میں جا کر جانور بھی ڈالاتے ہیں، چڑھاوا بھی چڑھاتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ بن گیا ہے۔ ان کا ایمان خطرے میں ہے، ایمان ہے ہی نہیں ان کا ایمان، شرک کر بیٹھے وہ، اس لیے ایمان کو درست کرنا ہے۔ دوسری چیز نماز ہے، روزہ ہے، تیسرے نمبر پر حج ہے، زکوٰۃ ہے، طہارت ہے، اس کے بعد حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، نہ اپنے اعضاء سے پہنچائیں اور نہ ہی اپنی زبان سے پہنچائیں۔ اور چونکہ تعلیمی بیداری کے اوپر یہ جلسہ رکھا گیا تو علم کے اوپر صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہم جتنے بھی عمل اپنی زندگی کے اندر کرتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے مقررین موجود ہیں، ان کے سامنے میں بات کروں یا ایسا ہی ہے جیسا سورج کو چراغ دکھلانا۔ بس ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اعمال ہم اپنی زندگی کے اندر کرتے ہیں، تمام عمل جسم کے درجے میں ہے۔ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں صبح سے شام تک اپنی زندگی کے اندر جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ تمام عمل جسم کے درجے میں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بات سمجھ رہے ہوں گے۔ تمام عمل جسم کے درجے میں ہے اور علم روح کے درجے میں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بہت باریک بات ہے۔ تمام عمل جسم کے درجے میں ہے اور علم
روح کے درجے میں ہے، اس لیے علم سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا ہماری نماز صحیح سلامت نہیں رہے گی، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا ہمارا حج بھی صحیح سلامت نہیں ہوگا، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے ہمارا وضو صحیح سلامت نہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہماری قرآن کی تلاوت درست نہیں ہے، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے ہمارے تجارت درست نہیں ہے، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے ہمارا معاشرت درست نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارا درست نہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جتنے بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں تمام عمل جسم کے درجے میں ہے، اور ان سب کے بیچ میں علم جو ہے وہ روح کے درجے میں ہے۔ جس طرح سے روح کے بغیر ہمارا جسم بیکار ہو جاتا ہے، مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے، کہ اپنے رشتہ دار، احباب، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے 12 گھنٹے، 18 گھنٹے، 24 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے جسم سے اگر روح نکل جائے تو ہمارے جسم کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ محبت کرنے والے ہوں۔ اسی طرح سے ہمارے تمام اعمال کے اندر علم کا درجہ چونکہ روح کا ہے تو علم ہمارے اندر سے نکل گیا تو وہ سارا عمل بھی بیکار ہے، جس طرح سے جسم سے روح نکلنے کے بعد ہمارا جسم بیکار ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ علم کہاں سیکھیں گے؟ چوک پر جا کر، چائے کی دکان پر۔ علم کہاں سیکھیں گے؟ پان کی دکان پر۔ علم کہاں سیکھیں گے؟ جوئے کے اڈے پر، ہے نا؟ علم سیکھیں گے مکتب کے اندر، علم سیکھیں گے مدرسے کے اندر، جس کو ہم بالکل گھٹیا سمجھتے ہیں اپنے نزدیک۔ ایک عالم کو، ایک مسجد کے امام کو، مؤذن کو جسے ہم گھٹیا سمجھتے ہیں، اس کی ضرورت کے بقدر ان کو تنخواہ دینا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے، وہی ہمارے بچے کو قابل بنائے گا۔ جن کو ہم 3000 4000 دیتے ہیں وہی ہمارے بچے کو قابل بنائے گا، اور پھر وہی بچہ قیامت کے دن ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں داخل کروائے گا۔ اگر غلط کر رہا ہوں تو پوچھو علماء کرام سے، تائید کروا لو۔ حافظ کے والدین کو سورج سے بھی چمکتا ہوا، زیادہ تیز روشن چمکدار چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا۔ 10 ایسے آدمی کے حق میں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ایک حافظ کو کہا جائے گا کہ پکڑو ان لوگوں کو اور لے جاؤ جنت کے اندر۔ یہ مقام کس کے ذریعے سے ملا؟ وہی مسجد کے امام اور مؤذن کے ذریعے سے، وہی مکتب میں پڑھانے والے کے ذریعے سے، جن کو ہم نے جاہل اور گنوار کا بھی درجہ نہیں دیا ہے، جن کو روز کا 100-150 دینا بھی مشکل ہوتا ہے، جبکہ فتویٰ لکھا ہے علماء کرام نے کہ جس ماحول میں مسجد ہے اس ماحول میں جتنے لوگ رہتے ہیں، درمیانے قسم کے جو لوگ ہیں وہ جتنا کما